السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بھیک مانگنے کے فرد اور معاشرے پر خطرات۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہا حلال طریقے سے کمائی کرنے اور اسے اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق دی۔ میں اس کی بے پایہ نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد بے مثال عظمت و جلال والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور صحابہ پر رحمت و سلامتی نازل فرما جو بہترین ساتھی اور عظیم خاندان ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد، اے لوگو، میں تمہیں اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت مسلمان ہی کی حالت میں ہو۔ اے مسلمانوں، التساؤل یعنی گداگری کا مطلب ہے لوگوں سے مال مانگنا، خاص طور پر مال بڑھانے کی غرض سے۔ یہ ایک سماجی برائی ہے جو حالیہ عرصے میں پھیل گئی ہے، بلکہ اب تو اسے ایک فن کے طور پر سکھایا جاتا ہے اور اس کے لیے تنظیمیں بنائی جاتی ہیں۔ گداگری کے پھیلنے کی اہم وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر محنت کے زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کا آسان ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہی گداگری مانگنے والے کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل کر دیتی ہے، اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے اور وہ طنز و تضحیک یا ایسے اعمال الفاظ کا نشانہ بنتا ہے جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں لوگوں سے مال مانگنے سے منع فرمایا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة الا زاده الله عز وجل بها قلة۔ جو شخص زیادتی کی نیت سے لوگوں سے سوال کرنے کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کی محرومی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما یزال الرجل یسأل الناس حتی یأتی یوم القیامت لیس فی وجہہ مزعۃ لحم۔ آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کہیں نہیں ہوگا۔ رواہ بخاری و مسلم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی کرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بے مقصد باتوں، کثرت سے سوال کرنے اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ متفق علیہ۔ گداگری حرام مال کھانے کے مترادف ہے جو مانگنے والے کو لوگوں کے سامنے رسوا کرتی ہے۔ یہ ایک خطرناک وبا ہے جو معاشرے کو اخلاقی اور مجرمانہ فساد کی طرف دھکیلتی ہے۔ جو شخص کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ سوی۔ صدقہ مالدار اور تندرست جسم والے
کمائی کرنے کے قابل شخص کے لیے حلال نہیں۔ رواہ احمد فی مسندہ۔ لوگوں مفید کام اور حلال روزی کی تلاش کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لأن یأخذ احدکم حبلہ فیحتطب علی ظہرہ خیر لہ من ان یأتی رجلا فیسألہ اعطاہ او منعہ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی رسی لے کر لکڑیاں اکٹھی کرے اور اپنی پیٹھ پر اٹھا لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، خواہ وہ اسے دے یا انکار کر دے۔ متفق علیہ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، شرعی اور قانونی طور پر ممنوع گداگری کے خلاف اقدامات کرو اور اپنے صدقات و خیرات کو شرعی جگہ پر ہی خرچ کرو۔ مسلمان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ صرف انہیں دے جو شرعی طور پر مستحق ہوں۔ ضرورت مندوں کو تلاش کرو جو شرم و حیا کی وجہ سے مانگتے نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا۔ جاہل انہیں مالدار سمجھتا ہے کیونکہ وہ تکلف سے پرہیز کرتے ہیں، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے اصرار کر کے اور لپٹ کر نہیں مانگتے۔ اے مسلمانوں، بھیک مانگنا ایک خطرناک معاشرتی مسئلہ ہے جو نہ صرف بھیکاری کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ معاشرے کی مجموعی شبیہ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ بھیک مانگنے کے نتیجے میں کئی نفسیاتی مسائل جنم لے سکتے ہیں، جیسے بھیک مانگنے کا عادی ہو جانا، اس کی مشکلات کو معمول سمجھنا، اور وہ ذلت جو بھکاری کو برداشت کرنا پڑتی ہے جو اس کی عزت نفس کے منافی ہے اسے بھی معمولی سمجھنا۔ یہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے کیونکہ بھیک مانگنے کی وجہ سے بچے اور خواتین جسمانی اذیت یا اغوا کا شکار ہو سکتے ہیں، خاص طور پر جب وہ سڑکوں اور گلیوں میں بھیک مانگنے پر مجبور ہوں۔ مزید برآں بھیک مانگنا ان کے رویے پر بھی منفی اثر ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف برائیوں جیسے سگریٹ نوشی، نشہ، چوری اور دیگر غلط عادات میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ صحت کے لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے کیونکہ بھکاری اکثر غیر صحت مند عادت اپنا لیتے ہیں، جیسے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا یا صفائی کے بغیر پانی پینا، جو ان کی صحت کے لیے شدید خطرہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک اقتصادی اور سیکیورٹی مسئلہ بھی ہے کیونکہ بہت سے بھکاریوں کو غیر قانونی طریقے سے رقوم اکٹھے کرنے کے لیے مختلف گروہوں اور بیرونی عناصر استعمال کرتے ہیں، لہذا ہم پر لازم اور ضروری ہے کہ ہم بھکاریوں کے ساتھ ہمدردی کے رویے سے باز رہیں، ان کے بارے میں متعلقہ حکام کو اطلاع دیں اور اس کے نفسیاتی، سماجی، صحتی، اقتصادی اور سیکیورٹی خطرات کو اجاگر کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اس خطرناک بیماری، بیکاری کی لعنت اور تباہ کن وبا سے محفوظ رکھ سکیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، پاکدامنی اور خود کفالت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جہالت، بدبختی اور ہلاکت کے اسباب سے بچا۔ اے دعا سننے والے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بلند کلام میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ اپنے بندے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم امہات المؤمنین، تمام صحابہ کرام اور قیامت تک ان کے نیک پیروکاروں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو ذلت دے
اور اپنے موحد بندوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن عطا فرما اور ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم الحرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنی توفیق اور نصرت سے نواز، اے زبردست اور عزت والے۔ اے اللہ اہل سنت کے ہمارے بھائیوں پر خصوصاً فلسطین اور دنیا بھر میں اپنی رحمت فرما۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ مسلمانوں کے غم زدہ دلوں کو سکون عطا کر، ان کے دکھوں کو دور کر، قرض داروں کے قرض کو ادا کر، بیماروں کو شفا دے اور ان کے مرحومین کو بخش دے۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما اور اس میں روزے رکھنے اور قیام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے جلال و بزرگی والے، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں بارش عطا فرما، ہمیں بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایسی بارش دے جو نفع بخش، خوشگوار اور بھرپور ہو، جو ہر جگہ برسے، فائدہ دے اور نقصان نہ پہنچائے، فوری ہو، تاخیر نہ ہو۔ اے تمام جہانوں کے رب، اے اللہ ہم سے مہنگائی، وبائیں، سود، زنا، زلزلے، آزمائشیں اور ہر قسم کے فتنوں کو، چاہے وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، دور فرما، خاص طور پر ہمارے ملک سے اور عمومی طور پر تمام مسلمان ممالک سے۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔